السلام علیکم دوستو فرض کریں آپ کو کوئی لا علاج دماغی بیماری لاحق ہے، لیکن اگر آپ کے دماغ میں ایک چھوٹی سی مصنوعی سلیکون کی چپ لگا کر آپ کی زندگی بچا لی جائے تو آپ کیسا محسوس کریں گے؟ یقیناً بہت خوش ہوں گے نا۔ تو دوستو اب یہ ممکن ہونے کو ہے، اور اس کا سہرا پاکستانی نژاد کینیڈین سائنسدان ڈاکٹر نوید امام سید اور ان کے ساتھ کام کرنے والے سائنسدانوں کی ایک ٹیم کے سر پر ہے۔ یہ دو طرفہ حیاتیاتی چپ کینیڈا کی کیلگری یونیورسٹی کے محققین کی ایک ٹیم نے متعارف کروائی ہے، جسے سائنس کے عہد میں ایک نئی ایجاد کو متعارف کرواتے ہوئے سائنس فکشن موویز کو حقیقت کی شکل دینے کی طرف اہم قدم قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ دنیا کے پہلے سائنسدان ہیں جنہوں نے دماغی خلیے کی دوہری کارکردگی کو جانچنے والی جدید چپ کے ذریعے دماغ کا تعلق کمپیوٹر کے ساتھ جوڑنے کا دعویٰ کیا ہے اور اسے انسان کا مستقبل بدلنے والی ایجاد قرار دیا ہے۔ اس ٹیم کے سرکردہ رکن پاکستانی نژاد ڈاکٹر نوید سید کے مطابق یہ چپ دماغ کے خلیوں کی حرکات و سکنات کو سمجھنے میں مدد کرتی اور دماغ اور کمپیوٹر کے درمیان رابطہ بناتی ہے۔ اس میں نئی قسم کا طریقہ کار استعمال ہوا ہے جس کا پہلے استعمال کبھی نہیں ہوا تھا۔ ڈاکٹر نوید سید کا کہنا ہے کہ اس جدید ترین ٹیکنالوجی کو اس برس کینیڈا کے البرٹا صوبے میں واقع یونیورسٹی آف کیلگری میں انسانوں پر آزمایا جائے گا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ چپ مرگی کے دوروں کی وجہ سے دماغ میں پیدا ہونے والی تبدیلیوں کا پتہ دے گی۔ یہ چپ انسانی دماغ کے خلیوں کو سن کر جواب بھی دے سکے گی۔ پروفیسر نوید امام سید پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر اٹک میں پیدا ہوئے۔ نوید امام سید نے کراچی سے بائیو میڈیکل انجینئرنگ میں گریجویشن کی اور پھر لیڈ یونیورسٹی سے نیورو سرجری میں پی ایچ ڈی کی۔ وہ طویل عرصے سے کینیڈا میں رہائش پذیر ہیں اور اس وقت یونیورسٹی آف کیلگری کے ہارٹ چکس برین انسٹیٹیوٹ کے چیف سائنسدان اور بطور پروفیسر درس و تدریس کے شعبہ سے وابستہ ہیں۔ کیلگری یونیورسٹی کی لیبارٹری میں تیار کردہ چپ ایم آر آئی سے بھی مماثلت رکھتی ہے اور سرجن کو ایم آر آئی میں دوروں کی اصل جگہ کا تعین کرنے میں مددگار تصور ہوگی۔ اس طرح یہ چپ سرجیکل آلات اور تربیت کے معاملے میں بھی اہم کامیابی تصور کی جا رہی ہے۔ سائنسی میدان کے ماہرین کا خیال ہے کہ اس ایجاد نے نہ صرف شعبہ طب بلکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور روبوٹس کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ 2 دہائیوں کی تحقیق کے بعد ڈاکٹر نوید سید اور ان کی ٹیم کی محنت رنگ لائی ہے اور انہوں نے انسانی دماغ کو یہ روشناس کروایا کہ وہ مشینوں کے ساتھ گفتگو کر سکے اور مشینوں کو سمجھ سکے اور انہیں پیغام دے سکے۔ ڈاکٹر نوید سید نے ایک خصوصی انٹرویو کے دوران بتایا کہ مسلسل 2 دہائیوں کی تحقیق، ڈیزائننگ اور متعدد تجربات کے بعد اب یہ چپ انسانوں پر آزمائش کے لیے بالکل تیار ہے۔ اس برس کسی بھی وقت اس چپ کو مرگی کے ایسے مریضوں پر آزمایا جائے گا جو آج تک موجود کسی بھی دوا سے ٹھیک نہیں ہو سکے۔ اس چپ کے ذریعے انسانی افعال کو کسی حد تک کنٹرول کرنا ممکن ہے اور اب تک کی تحقیق کے مطابق اس سے نشے کی لت، مرگی اور راشا جیسی اعصابی بیماریوں کا علاج بھی ممکن ہے۔ ڈاکٹر نوید امام سید نے بتایا کہ انہیں بچپن سے ہی تحقیق کا شوق تھا۔ جب وہ پنجاب کے قصبے سمندری میں رہائش پذیر تھے تو انہوں نے انتہائی چھوٹی عمر میں ایک برقی کھلونا کھول کر دوبارہ جوڑا اور اپنی والدہ کو حیران کر دیا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ان کے پاس زمانہ طالب علمی کے دوران گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ تھا، جس میں وہ دماغ کے 12 خلیوں کو ریکارڈ کیا کرتے تھے، مگر 12 خلیوں سے دماغ کی فنکشن کو سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد میں نے کوشش کی کہ ایک ایسی چپ تیار کی جائے جس سے ہزاروں کی تعداد میں دماغی خلیوں کی کارکردگی ریکارڈ کر لی جائے۔ جب ان کی کارکردگی کو ریکارڈ کر لیں گے تو ان کے آپس میں فنکشننگ کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ جب فنکشننگ کو سمجھ سکتے ہیں تو پھر ایسی طریقے سے ڈس فنکشننگ کا بھی علاج ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ دماغ میں اربوں خلیے ہیں، جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کام کرتے ہیں تو ان کے تال میل کی وجہ سے سیکھنے، یادداشت جیسے عوامل وقوع پذیر ہوتے ہیں۔
اگر آپ نے دماغ کے فنکشن کو سمجھنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایسی ٹیکنالوجی تیار کریں جو ان دماغی خلیوں کے نیٹ ورک کو ریکارڈ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو، جو آج تک نہیں ہو سکا تھا۔ ڈاکٹر نوید نے بتایا کہ دماغ کے فنکشن سمجھنے کے لیے آپ کو ایسے آلات اور ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے جو دماغ کے بڑے نیٹ ورکس کو ریکارڈ کر سکے، اور یہ چپ اس کا پہلا عمل ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر دماغ کا کوئی حصہ مرگی، ٹراما، چوٹ یا راشا کی وجہ سے متاثر ہو جاتا ہے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ان حالات میں اگر آپ ایسی چپ کو دماغ میں لگا دیں تو آپ کے دماغ اس متاثرہ فنکشن کو دوبارہ بحال کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ ڈاکٹر نوید سید کئی دوسرے پاکستانی نژاد سائنسدانوں سے مل کر اسلام آباد میں ایک جدید سائنس اینڈ ٹیکنالوجی یونیورسٹی اور نالج مال بنا رہے ہیں، جس کا سنگ بنیاد بھی رکھا جا چکا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں نے علم کا ایک نایاب ذخیرہ چھوڑا ہے۔ انہوں نے امراض کے علاج کے لیے حیرت انگیز ادویات کا استعمال کیا تھا۔ ہم دماغی چپ کے نئے زمانے میں داخل ہو رہے ہیں۔ علم میں سرمایہ کاری ہمیشہ منافع دیتی ہے۔ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان غفلت کی نیند سے جاگے۔ ڈاکٹر نوید سید کو کئی گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے علاوہ کئی عالمی اعزازوں سے بھی نوازا جا چکا ہے۔ ان کا ذکر ان قابل ترین سائنسدانوں کی لسٹ میں کیا جاتا ہے جن کی ایجادات کی وجہ سے دنیا بدل کر رہ گئی۔ سن 2017 میں ڈاکٹر نوید امام سید کو کینیڈا کی 150 برس کی تاریخ میں ان اہم شخصیتوں میں شامل کیا گیا جنہوں نے کینیڈا کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کی خدمات کے اعتراف پر انہیں سینٹ 150 ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ اسی برس ان کو حکومت پاکستان نے بھی تمغہ امتیاز سے نوازا۔ سامعین محترم، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر کے ذریعے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اس طرح کی تاریخی اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔